السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، تذکرۃ الانبیاء کے درس نمبر 163 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ ہم سن رہے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح۔ کل کے درس میں ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی نرمی اور اس کی خوشبو کے تعلق سے سماعت کیا، ساتھ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک کی خوشبو اور اس کی برکات کے تعلق سے صحابہ اکرام اور صحابیات کا کیا عقیدہ تھا ہم نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عز و انکساری کے تعلق سے ہم کچھ اہم باتیں سماعت کریں گے، لیکن آئیے اپنے معمول کے مطابق آگے بڑھنے سے پہلے ہم سب مل کر ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عز و انکساری۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ فاحش تھے اور نہ ہی متفحش، اور نہ ہی بازاروں میں چلانے والے، نہ ہی برائی کا بدلہ برائی سے دینے والے، بلکہ آپ معاف فرما دیتے تھے اور درگزر فرماتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ فحش کلام فرماتے اور نہ ہی آپ کا کوئی فعل ایسا ہوتا جو فحش پر مبنی ہوتا۔ آپ متفحش نہیں تھے، یعنی تکلف سے قول و فعل کو فحش طریقے سے ادا کرنا، بیہودہ قہقہے لگانا، راہگیر سے مزاح اڑانا، شرفا کو تنگ کرنا، یہ سب فحش کی علامات ہے۔ آپ اس قسم کی حرکات سے مکمل طور پر دور تھے۔ بازاروں میں چلا کر باتیں کرنا، بلا ضرورت زور سے کسی کو آواز دینا، کسی پر آواز کسنا آپ کا شیوا نہیں تھا۔ یہ حرکات بیہودہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ کامل طور پر آپ کا عمل تھا، کسی کو اس کی بد اخلاقیوں کا بدلہ بد اخلاقی سے نہیں دیتے تھے، بلکہ اگر کوئی شخص آپ سے برائی سے پیش آتا تو آپ اس سے اچھائی سے پیش آتے۔ ذاتی طور پر اپنے آپ پر ہونے والی زیادتیوں کو آپ معاف فرما دیتے اور درگزر فرما دیتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ بے شک آپ مریضوں کی عیادت فرماتے تھے، جنازے کے پیچھے چلتے تھے، مملوک کی دعوت کو قبول فرماتے تھے اور دراز گوش یعنی گدھے پر سواری فرماتے تھے۔ میں نے آپ کو خیبر کے دن دیکھا، آپ ایک دراز گوش پر سوار تھے اور اس کی رسی بان کی تھی، یعنی کھجور کے پتوں سے بٹی ہوئی رسی تھی۔ یہ سب چیزیں آپ کی کامل تواضع پر دلالت کر رہی ہیں، کیونکہ آپ میں معاذ اللہ تکبر کا کوئی نام و نشان نہیں تھا۔ ابن مالک نے کہا کہ دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہونا سنت ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ جس شخص نے دراز گوش یعنی گدھے پر سوار ہونے میں شرم محسوس کی، جیسا کہ متکبر لوگ کرتے ہیں اور ہندوستان کے جاہل لوگ کرتے ہیں، وہ گدھے سے بھی زیادہ ذلیل ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے شرم کرنا در حقیقت گدھے سے بھی زیادہ ذلت کا سبب ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی شخص سے مصافحہ کرتے تو آپ نے کبھی ہاتھ مبارک اس کے ہاتھ سے نہیں ہٹایا
جب تک کہ وہ اپنا ہاتھ کھینچ نہ لیتا، اور آپ نے کبھی اپنا چہرہ اس سے نہ پھیرا یہاں تک کہ وہ اپنا منہ پھیر لے، اور آپ کو اپنے بیٹھنے والے سے گھٹنے آگے بڑھائے ہوئے کبھی بھی نہیں دیکھا گیا۔ اس حدیث پاک میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کا ذکر کیا گیا ہے کہ آپ نے کبھی متکبر کا طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ حسن اخلاق کا اعلیٰ معیار قائم فرمایا۔ جس طرح جابر اور متکبر لوگ یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ان کے برابر بیٹھے، بلکہ وہ اپنے گھٹنے پاس بیٹھنے والے کے آگے بڑھا کر بیٹھتے ہیں تاکہ ان کا تقدم ظاہر ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی بھی نہیں فرمایا۔ آپ نے کسی کے سامنے کبھی اپنے گھٹنے کھڑے بھی نہیں کیے، بلکہ آپ اپنے گھٹنے پست رکھتے، کیونکہ آپ اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی تعظیم کا لحاظ کرتے۔ آپ نے اپنے ہم نشین کی تعظیم کا خیال کرتے ہوئے کبھی پاؤں پھیلائے بھی نہیں۔ یہ سب کچھ تعلیم امت کی خاطر تھا کہ کوئی شخص مصافحہ کرتے وقت جلد بازی سے اپنا ہاتھ کھینچ نہ لے، کسی سے بات کرتے وقت اپنا رخ اس سے نہ پھیرے، کسی کو اپنے آپ کے سامنے حقیر سمجھ کر آگے بڑھ کر نہ بیٹھے اور پاؤں نہ پھیلائے۔ دینی مدارس کے طلباء بعض اوقات از خود ادب کا لحاظ کرتے ہوئے استاذ کے برابر نہیں بیٹھتے۔ اس میں استاذ کا تکبر ثابت نہیں ہوتا، اور دینی مدارس میں 5 گھنٹے تدریس کا سلسلہ جاری رہتا ہے، جس کی مثال کسی اسکول یا کالج سے نہیں مل سکتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر استاذ کو تھکاوٹ کی وجہ سے کبھی پاؤں پھیلانے پڑ جائیں یا گھٹنے کھڑے کرنے پڑیں تو اس میں استاذ کا تکبر نہیں ہوتا، نہ ہی طلباء کو حقیر سمجھنا مطلوب ہوتا ہے، بلکہ استاذ کا عذر ہوتا ہے۔ اگر 1000 استاذ میں سے کوئی ایک کمینہ، بدترین، گھٹیا ذہن رکھنے والا، نالائق، بیہودہ، کمینہ خاندان کا فرد دینی مدارس میں بدنما داغ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور طلباء کو حقیر سمجھے اور یہ خیال کرے کہ ان کو گھر سے کھانا نہیں ملتا تو یہاں آ گئے ہیں، تو یہ اسی ایک کمینے کی سوچ ہے، ورنہ 1000 میں سے 999 اپنے آپ کو طلباء کا باپ یا بڑا بھائی سمجھ کر ہمیشہ شفقت کرتے ہیں۔ آپ نے عبودیت کو پسند فرمایا، ملوکیت کو نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر میں چاہتا تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلے۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا جس کے ازار بند یعنی کمر کی جگہ کعبہ شریف تک ہے۔ اس نے کہا، بے شک آپ کا رب تعالی آپ پر سلام بھیجتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو نبی عبد بن جاؤ، اور اگر آپ چاہتے ہیں تو نبی بادشاہ بن جاؤ۔ تو میں نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف نظر کی تو انہوں نے اشارہ میری طرف کیا کہ میں اپنے آپ کو عاجز رکھوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی طرف توجہ کی، گویا آپ ان سے مشورہ طلب کر رہے تھے، تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ آپ عاجزی کو پسند کریں، تو میں نے کہا میں نبی عبد بنوں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد کبھی تکیہ لگا کر کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں ایسا کھانا کھاتا ہوں جیسے عبد کھاتے ہیں، اور میں ایسے بیٹھتا ہوں جیسے عبد بیٹھتے ہیں۔ فرشتے کو اتنا لمبا قد عطا کر کے بھیجا گیا کہ کعبہ شریف کی چھت تک اس کی کمر تھی اور باقی اوپر والا حصہ اس سے بلند تھا۔ اس فرشتے کو اتنا لمبا قد دینے کی کیا وجہ تھی؟ شاید اسے یہ عظمت دینے کی وجہ یہ تھی کہ اسے اتنا عظیم پیغام دے کر بھیجا گیا تھا کہ اس امر کی عظمت کو ظاہر کرنا مقصود تھا۔ فرشتے نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتا ہے۔ صاحب نہایا نے اسی کو دلیل بناتے ہوئے کہا، اگر کوئی شخص دوسروں کو یہ کہے کہ میرا سلام فلاں کو پہنچانا، تو اسے چاہیے کہ وہ سلام پہنچائے اور وہ دوسرا شخص سن کر اس کا جواب دے۔ اللہ تعالیٰ نے
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا کہ آپ نبوت کے ساتھ ساتھ چاہتے ہیں تو عبودیت کو پسند کر لیں، اور اگر چاہتے ہیں تو ملوکیت یعنی بادشاہت کو پسند کر لیں۔ آپ نے جبرائیل علیہ السلام سے مشورہ کیا تو انہوں نے آپ کو عبودیت پسند کرنے کا مشورہ دیا۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف کہ بادشاہت اور کامل عبودیت ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل الانبیاء ہیں، اس لیے آپ کو اعلیٰ قسم کی عبودیت حاصل ہے، اگرچہ مطلقاً بادشاہت کا حاصل ہونا کوئی عبودیت کی منافی بھی نہیں، اس لیے کہ بعض انبیاء کرام علیہ السلام کو دونوں چیزیں یعنی بادشاہت اور عبودیت حاصل تھیں۔ بعض اوقات مال کو نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا کمال بھی نظر آتا ہے، جیسا کہ بعض حضرات نے ذکر کیا ہے۔ نیک شخص کا مال ہی بہتر مال ہوتا ہے اور وہ شہروں کے فتح کرنے کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اس مال کے ذریعے وسعت حاصل ہوتی ہے، اور بھی اس طرح نیکی کے کاموں میں وہ مال صرف ہوتا ہے۔ اتنا واضح ہوا کہ جب سید الانبیاء نے عبودیت کو پسند کیا تو عبودیت کا انجام بھی اعلیٰ ہے اور اس کا مرتبہ سب مراتب سے بلند ہے، اور رب تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے والوں کو اسی میں اعلیٰ قسم کا ذوق حاصل ہوتا ہے، اس لیے کہ اصل بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کو حاصل ہے جو واحد وہ قہار ہے، اور رب تعالیٰ نے فرمایا مفہوم، اور میں نے نہیں پیدا کیا جنوں اور انسانوں کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، یعنی وہ یہ ظاہر کریں کہ وہ میرے بندے ہیں اور میں ان کا معبود اور ان کا رب تعالیٰ ہوں، جیسا کہ حدیث قدسی میں آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مفہوم، میں ایک مخفی خزانہ تھا تو میں نے چاہا کہ مجھے پہچانا جائے، تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا کہ مجھے پہچانا جائے۔ اس میں واضح دلیل ہے اس پر کہ صبر کرنے والا فقیر شکر کرنے والے غنی سے افضل ہے۔ بعض اوقات مال و دولت کی کثرت انسان کو سرکش بنا دیتی ہے اور وہ خدا کو بھول جاتا ہے جو تکبر کا ذریعہ ہے، اور رب تعالیٰ کی نعمتوں کا ناشکرا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ رب تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ غالب احوال میں یہی صورت ہے۔ رب تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے مفہوم، اگر اللہ تعالیٰ اپنے تمام بندوں کا رزق کشادہ کر دیتا ہے تو وہ زمین میں سرکشی کرنے لگتے ہیں، لیکن وہ اندازے کے مطابق جتنا چاہتا ہے اتارتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں حضرت قتادہ کا قول ذکر کیا گیا ہے کہ آپ فرماتے ہیں بہتر زندگی وہ ہے جو تمہیں غافل بھی نہ کرے اور سرکش بھی نہ بنائے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اکثر انبیاء اکرام علیہم السلام، اولیاء اکرام، علماء اکرام اور صلحاء اکرام کو مال کم ہی عطا کیا تاکہ یہ مجھے یاد کرتے رہیں۔ انبیاء اکرام علیہم السلام تو کثیر مال جن کو ملا، ان کی معصومیت کے پیش نظر ان سے معاذ اللہ سرکشی، نافرمانی ممکن نہیں تھی، لیکن دوسرے لوگوں سے یہ ممکن ہے۔ جن علماء کو کثیر مال دیا گیا ان میں سے اکثر عیاش ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگا کر نہیں کھاتے تھے، یعنی اس طرح کہ ایک طرف میلان ہو یا چوکڑی مار کر تکیے پر سہارا لگا کر نہیں کھاتے تھے۔ ٹیڑھا ہو کر تکیہ لگا کر کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے، اور نیچے گدا ہو اور چوکڑی مار کر کھانا کھانے سے کھانا زیادہ کھایا جاتا ہے، اس لیے کہ یہ دونوں صورتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بیٹھتے تھے جس طرح غلام بیٹھتے ہیں، یعنی آپ دو زانو ہو کر بیٹھتے جیسے کھانے کے وقت بیٹھا جاتا ہے، یا اس کے بغیر بھی اس صورت میں بیٹھا جا سکتا ہے، یا دونوں گھٹنے کھڑے کر کے مقعد کو زمین پر لگا کر آپ بیٹھتے۔ اس حال میں بھی آپ نماز کے بغیر اکثر اوقات بیٹھتے تھے۔ ہاں، البتہ اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص کو حقیر سمجھ کر تکبر کے طور پر ایسا بیٹھنا آپ کو پسند نہیں تھا۔ استراحت کے لیے ایسا بیٹھنا
آپ سے اکثر اوقات میں ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں کی طرح کھانا کھاتے اور غلاموں کی طرح پانی پیتے، یعنی آپ 3 انگلیوں سے کھانا کھاتے، ہاتھ صاف کرنے سے پہلے انگلیوں کو چاٹتے، پانی پیتے وقت درمیان میں 3 سانس لیتے اور ہر سانس میں بسم اللہ شریف پڑھتے اور آخر میں رب تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی کا ذکر طبرانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اس روایت میں بہت واضح ہے۔ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر یعنی بغیر چٹائی وغیرہ کے بیٹھ جاتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا تناول فرما لیتے تھے، اور بکری کو رسی خود باندھتے اور کسی غلام کی جو کی روٹی کے لیے دی ہوئی دعوت کو بھی قبول فرما لیتے۔ سبحان اللہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیزوں، آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ مزید اس کے آگے اسی باب سے ہم کل کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ اب ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔